یہ داستان ہے اس عظیم راجا کی جس نے اپنی انا کے لیے آگ کو گلے لگایا، اور اس فاتح کی جس نے 17 مرتبہ قسمت کو آزمایا۔ آج ہم آپ کو اس موڑ پر لے کر جائیں گے جہاں راجا جے پال کا غرور اور غزنی کے سلطانوں کا جنون ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ 10ویں صدی کے درمیان لاہور کا یہ خطہ ایک نہایت مضبوط اور بااثر حکمران کے ہاتھ میں تھا جسے دنیا راجا جے پال کے نام سے جانتی۔ جے پال کا تعلق ہندو شاہی خاندان سے تھا اور اس کی سلطنت صرف لاہور تک محدود نہ تھی بلکہ یہ کابل کے اونچے پہاڑوں سے لے کر ملتان کے گرم میدانوں تک پھیلی ہوئی۔ جے پال ایک پروقار اور جنگجو راجا تھا جس کے دربار میں عظمت کی جھلک تھی اور جس کی فوج میں ہزاروں جنگجو ہاتھی موجود تھے جو دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس وقت تک لاہور ایک مٹی کی دیواروں والا شہر تھا، لیکن اس کی دفاعی اہمیت اتنی تھی کہ یہ ہندوستان کا پہلا مضبوط دفاعی حصار سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف غزنی کے پہاڑوں میں ایک نئی طاقت جنم لے رہی۔ امیر سبکتگین جو پہلے ایک غلام تھا اب غزنی کا حکمران بن چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ہندوستان کی سرزمین پر جمی تھی۔ جے پال کو احساس ہو گیا کہ اگر اس نے اڑتے ہوئے طوفان کو سرحد پر نہ روکا تو یہ اس کی صدیوں پرانی سلطنت کو نگل جائے، اور 987 عیسوی کے درمیان راجا جے پال نے ایک نہایت دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اس نے انتظار کرنے کی بجائے خود غزنی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ پہاڑوں پر اترا۔ منظر نہایت ہولناک تھا، ایک طرف ہندو شاہی فوج کے بھاری ہاتھی اور دوسری طرف سبکتگین کے تیز رفتار گھوڑے۔ جب دونوں فوجیں درہ خیبر کے آمنے سامنے ہوئیں تو میدان جنگ کسی قیامت کا منظر پیش کرتا۔ تلواروں کی جھنکار اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ سے آسمان لرز اٹھا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جس نے حیرت انگیز طور پر جنگ کا رخ بدل دیا۔ اچانک آسمان سے ایسی برف باری اور شدید سردی شروع ہوئی جو جے پال کے ان سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی جو گرم میدانوں کے رہنے والے۔ سردی کی وجہ سے سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور ہاتھی بے بس ہو گئے۔ اس قدرتی آفت نے جے پال کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک سخت اور ذلت آمیز معاہدہ کرے۔ جے پال کو بھاری ہرجانہ اور اپنے ہاتھی سبکتگین کے حوالے کرنے پڑے، لیکن لاہور واپس پہنچتے ہی راجا جے پال نے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اگلے کئی سالوں تک لاہور کی گلیوں کو آگ میں جھونکے رکھا۔ سبکتگین کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی تخت پر بیٹھا جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہر سال ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ محمود صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک ذہین جرنیل تھا جس نے راجا جے پال کو نشانہ بنایا کیونکہ لاہور کی فتح ہندوستان کی فتح کی کنجی تھی۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے مقام پر تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے بعد میں جنگ پشاور کے نام سے یاد کیا گیا۔ جے پال نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، لیکن محمود کے ماہر تیر اندازوں نے ایسی آگ برسائی کہ جے پال کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ راجا جے پال قید کر لیے گئے۔ محمود نے انہیں رہا تو کر دیا، لیکن ایک راجا کے لیے شکست کی یہ ذلت موت سے بڑھ کر۔ لاہور واپس آ کر جے پال نے اپنے بیٹے آنند پال کو تاج و تخت سونپا اور شہر کے دروازوں کے باہر ایک عظیم آگ جلائی۔ پراسرار خاموشی میں وہ راجا جس نے صدیوں کی شان دیکھی تھی خود کو آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ لاہور کی تاریخ کا ایسا دردناک موڑ تھا جس نے عوام کے دلوں میں غزنی کی سلطنت کا خوف بھر دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی تو اس سے اچھی طرح معلوم تھا کہ لاہور کا قلعہ آسانی سے فتح نہیں ہوگا۔ یہ قلعہ صرف مٹی کی دیواروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک مضبوط دفاعی مرکز تھا جہاں ہزاروں سپاہی اپنی آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ قلعے کے اندر راجا آنند پال کے حکم پر 6000 ماہر تیر انداز فصیلوں پر تعینات کیے گئے۔ یہ تیر انداز قلعے کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ جیسے ہی غزنوی فوج قلعے کے قریب پہنچی فصیلوں کے اوپر سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سیاہ ہوتا دکھائی دیتا تھا جیسے پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہو، لیکن وہ دراصل ہزاروں تیر تھے جو دشمن پر برس رہے۔ قلعے کے اندر کے حالات نہایت کشیدہ تھے۔ سپاہی دن رات پہرا دے رہے تھے، عورتیں اور بچے قلعے کے اندر محفوظ مقامات پر جمع تھے اور ہر شخص کو معلوم تھا کہ اگر قلعہ ٹوٹ گیا تو شہر کا بچنا ناممکن ہو۔ خوراک آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور پانی کی قلت کا خطرہ بڑھنے لگا۔ دوسری طرف قلعے کے باہر سلطان محمود کی فوج نے ایک نہایت منظم حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ دستے قلعے کے ارد گرد مورچے بنا کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی بھی شخص قلعے سے باہر نہ نکل سکے، جبکہ دوسرے دستوں کو منجنیقیں نصب کرنے کا حکم دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں قلعے کے باہر بڑی بڑی منجنیقیں نصب ہو چکی۔ جیسے ہی حکم دیا گیا بھاری پتھر قلعے کی دیواروں کی طرف پھینکے جانے لگے۔ ہر ضرب کے ساتھ قلعے کی دیوار ہلنے لگتی تھی۔ قلعے کے اندر موجود تیر انداز مسلسل جواب دے رہے تھے، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور اس کی حکمت عملی زیادہ منظم۔ دن گزرتے گئے اور محاصرہ لمبا ہوتا گیا۔ قلعے کے اندر خوراک کم ہوتی جا رہی تھی۔ سپاہیوں کو محدود مقدار میں کھانا دیا جا رہا تھا۔ رات کے وقت قلعے کی فصیلوں پر مشالیں جلائی جاتی اور تیر انداز اندھیرے میں بھی دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتے، لیکن محمود نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں قلعے کی دیوار کے نیچے سرنگیں کھودنا شروع کریں۔ یہ حکمت عملی خطرناک تھی لیکن کامیاب ثابت۔
چند دن بعد قلعے کی ایک دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ جیسے ہی دیوار کمزور ہوئی، محمود نے آخری حملے کا حکم دیا۔ بدری کی فوج طوفان کی طرح قلعے کے اندر داخل ہوئی۔ قلعے کے اندر تلواروں کی ٹکر، چیخو پکار اور دھول کا ایسا طوفان اٹھا کہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ 6000 تیر انداز اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے، لیکن آخر کار قلعے کا دفاع ٹوٹ گیا اور لاہور سلطان محمود کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہر میں داخل ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے خزانے اور قیمتی اشیاء کو جمع کیا جائے۔ قلعے کے اندر موجود خزانے، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء کو اکٹھا کر کے غزنی بھیج دیا گیا۔ کئی قدیم عمارتیں اور عبادت گاہیں اس جنگ میں متاثر ہوئی۔ شہر کی پرانی شان و شوکت وقتی طور پر مانند پڑ چکی تھی، لیکن اس تباہی کے درمیان ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔